ناظرین، سیزن 3 کے ایپیسوڈ 1 کی شروعات میں ارطغرل اور اس کے بہادر سپاہی دوران گشت پر ہوتے ہیں، تو اس دوران ارطغرل غازی بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں آغاز کرتا ہوں سفر کا اللہ کے بابرکت نام سے، جس نے ہمارے دلوں کو ایمان سے روشن کیا۔ اے اللہ، ہمارے جہاد میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو دور فرما، دشمنوں کے خلاف ہمیں فتح نصیب فرما اور ہمیں سرخرو اور کامیاب کر۔ یا رب، ہماری تلواروں کو ذوالفقار جیسا بنا دے اور ہماری دلوں کو حضرت علی علیہ السلام کے دل جیسا بہادر بنا دے۔ ہم صرف ایک ہی خدا کے آگے جھکتے ہیں، یا اللہ ہمیں کبھی بھی اکیلا نہ چھوڑنا۔ اور تھوڑی دیر بعد ارطغرل اپنے سپاہیوں کے ساتھ سلطان صلاح الدین کے سپہ سالار کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور انہیں گلے مل کر تشریف فرماتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین کے کمانڈر کہتے ہیں کہ سلطان آپ کی خدمات سے بہت خوش ہیں۔ دوسری جانب ارطغرل کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کوپیک نیا وزیر بن گیا ہے۔ کمانڈر کہتے ہیں کہ کبھی کبھی نامناسب کاموں کے لیے نامناسب لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ارطغرل کہتا ہے ریاست کو ہمیشہ چوکنا اور محتاط رہنا چاہیے، برائی پھیلانے والے لوگوں کو ختم کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ ریاست کو لے ڈوبے۔ سلطان کا سپہ سالار کہتا ہے بلا شبہ یہ سلطان کا سوچا ہوا فیصلہ ہوگا۔ ارطغرل کہتا ہے مجھے بھی یہی امید ہے۔ پھر کمانڈر کہتا ہے سلطان نے آپ کو قلعہ کاراچا حصار کو فتح کرنے کے لیے اہم ذمہ داری دی ہے۔ یہ فتح بہت اہم ہے، اگر ہم اس کو فتح کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو قسطنطنیہ سے لے کر بازنطین تک سارے علاقے ہمارے ہو جائیں گے۔ ارطغرل کہتا ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ فتح ہماری ہوگی، ہم نے غداروں کا صفایا کر دیا ہے، اب فتوحات ہمارے قدم چومیں گی۔ کمانڈر کہتا ہے مگر یہ سب کچھ آپ کو بہت احتیاط سے کرنا ہوگا، آپ کو خود کو کمزور ظاہر کرنا ہوگا۔ ارطغرل کہتا ہے بالکل ایسا ہی ہوگا جیسا آپ چاہتے ہیں۔ صلاح الدین کا سپہ سالار ارطغرل کو اطلاع دیتا ہے کہ صلیبی تیاری کر رہے ہیں بہت بڑے محاذ کی، تمام طاقتی قوتوں نے اس بار احتیاط کر لیا ہے اور وہ اپنی پوری کوشش کریں گے ہمیں کمزور کرنے کے لیے۔ ارطغرل کہتا ہے ہم بھی ترک ہیں جو جنگ میں شہادت کے جذبے سے اترتے ہیں، پریشان نہ ہو، اس بار بھی شکست دشمن کے مقدر میں ہوگی۔ کمانڈر کہتا ہے یہ بہت اچھی بات ہے، ریاست بھی یہی چاہتی ہے۔ آگے کمانڈر کہتا ہے اب آپ لوگ میری بات دھیان سے سنیں، قسطنطنیہ میں سلطان کا ایک آدمی آپ کو صلیبی کے اہم جاسوس کا نام بتائے گا۔ وہ آدمی ایک بہت بڑا شیطان ہے، وہ اپنے آدمیوں کو ہمارے علاقوں میں داخل کروانا چاہتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے اس جاسوس سے میں واقف ہوں، صلیبیوں کے اس جاسوس کو قتل کیے بغیر کاراچا حصار فتح کرنا ناممکن ہے۔ ارطغرل جب سوال کرتا ہے کہ وہ صلیبی جاسوس مجھے کہاں ملے گا، عین اس وقت ایک تیر آتا ہے جو سیدھا کمانڈر کے سینے میں لگتا ہے۔ ارطغرل کمانڈر سے پوچھتا ہے وہ کون ہے؟ کمانڈر کہتا ہے وہ آپ کو ہانلی بازار میں مل جائے گا، اور کمانڈر اسی وقت میں مر جاتا ہے۔ ایک سلجوق غدار اس وقت بھاگتا جاتا ہے، ارطغرل اپنے سپاہی کو فوراً اس کو پکڑنے کا حکم دیتا ہے۔ ارطغرل اور اس کے سپاہی فوراً تلواریں نکال لیتے ہیں اور وہ صلیبیوں کو جہنم واصل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری جانب دندار اس غدار کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ وہ غدار ایک آدمی کے پاس پہنچتا ہے اور وہ اس آدمی کو بتاتا ہے کہ تمہارے آدمیوں نے حملہ کر دیا ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے وہ ہمارے لوگ نہیں ہیں، وہ صلیبی ہے۔ وہ غدار کہتا ہے سلطان کا خاص جاسوس ہانلی میں آئے گا اور وہ صلیبی جاسوس کا نام بتائے گا۔ عین اس وقت دندار کا تیر اس غدار کی گردن میں لگتا ہے اور وہ آدمی پوچھتا ہے کس کو بتائے گا، مگر وہ غدار اس وقت مر چکا ہوتا ہے۔ دندار دوسرے آدمی پر بھی حملہ کرتا ہے مگر وہ بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ پھر دندار واپس آ کے ارطغرل کو کہتا ہے کہ اس غدار شخص نے کسی برقع پوش آدمی کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ ارطغرل پوچھتا ہے کیا اس نے ہمارے نام بھی بتا دیے؟ دندار ہنستے ہوئے کہتا ہے جب میرا تیر اس کی گردن پر آر پار ہو گیا تو وہ فوراً چپ ہو گیا اور وہیں جہنم واصل ہو گیا۔ ارطغرل مسکراتے ہوئے دندار کو شاباشی دیتا ہے کہ تم نے ہمیں ایک نئی مصیبت سے بچایا ہے۔ اس دوران ترگت ارطغرل سے کہتا ہے ہمارے دو دشمن ہیں بھائی، ایک وہ جو ہم انہیں دیکھتے ہیں اور ایک وہ جو ہماری صفوں میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے ہمیں ہر حال میں ان پر محتاط رہنا ہوگا، ہر چال میں دوسری چال چھپی ہوئی ہے۔ اس دوران ارطغرل کہتا ہے پہلے ہم اپنے شہداؤں کو دفنائیں، اس کے بعد ہم ہانلی کا رخ کریں گے۔ اس کے بعد دوسری جانب کائی قبیلے میں حکیم آرتک حکیم کی نئی ذمہ داری درویش کو سونپ رہے تھے۔ اس پر درویش عہد کرتا ہے کہ انشاءاللہ میں ہمیشہ لوگوں کی درد کی دوا بنوں گا۔ اس دوران حائمہ خاتون گندوز کے ساتھ آتی ہے۔ گندوز جو کافی بڑا ہو چکا ہوتا ہے درویش کو مبارکباد دیتی ہے۔
उस दौरान गुंदूज वहाँ से भाग जाता है। गुंदूज एक झूले पर चढ़ता है और खेलते हुए गिर जाता है। इतने में हलीमा आ जाती है और गुंदूज को उठाती है और दिलासा देती है। उस दौरान हाइमा खातून आ जाती है और कहती है कि बच्चे खेल कूद के बड़े होते हैं, अगर तुम इस तरह उसको लाडला बनाए रखोगी तो वो बहादुर बनने की बजाय कमज़ोर बन जाएगा। फिर हलीमा हाइमा की बात पर मुत्तफिक होती है और कहती है, सही कहा आपने हाइमा अम्मा, मेरा बेटा अपने बाप की तरह और अपने चाचाओं की तरह बहादुर बनेगा। फिर हाइमा पूछती है, हमारे पास माल की क्या सूरत हाल है? हलीमा जवाब देती है कि अगर अर्तुगरुल आज भी खाली हाथ लौट आया तो मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। इसके बाद हलीमा अपने कबीले वालों को कतार में खड़ा करके आटा देती है। वो एक औरत को आटा देकर कहती है, अब अगले की बारी है। फिर औरत चीख के कहती है, इतने थोड़े आटे में हम कैसे गुजारा करेंगे? हलीमा कहती है, थोड़ा सब्र करो मासी। फिर वो जवाब देती है कि अब हम कितना सब्र करें, हमारे जानवर ज़ाया हो गए हैं और पहाड़ों में शिकार के लिए कुछ भी नहीं है, हम भूख से मर रहे हैं। और फिर सारे लोग नारे लगाकर कहते हैं, हमें और आटा दो, हमें और आटा दो। इसके बाद हलीमा सुल्तान उन लोगों को समझाती है कि अर्तुगरुल ने आपसे ये वादा नहीं किया था कि कांटों के बगैर फूल दिए जाएंगे। उन्होंने कहा था कि हमारा रास्ता बहुत मुश्किल है, अब तुम्हें ये क्या हो गया है? फिर बानू चचा गुस्से से बोलकर कहती हैं, ये अर्तुगरुल साहब का ही रास्ता है जिससे हम मुसीबतों से दो चार हुए हैं। मुझे यह बताओ, किसने भूखा रहने के लिए कबीला छोड़ा था? फिर हलीमा कहती है, दुआन अलप ने बगैर किसी हिचकिचाहट के अर्तुगरुल के लिए जान दी थी और तुम यहाँ इस तरह की बातें कर रही हो। अपने हद में रहो, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमारे पास अब यही माल बचा है। मुश्किल वक्त में हमारा साथ दीजिए, वो जा सकता है जो मुतमईन नहीं है। फिर बानू चचक वहाँ से चली जाती है और हलीमा दूसरे लोगों को आटा तकसीम कर देती है। इधर हानिली बाजार में हर कोई अपनी खरीदारी में मसरूफ रहता है तो अचानक एक ईसाई शख्स हानिली बाजार वालों से मुखातिब होते हुए कहता है कि ए ईसा के रास्ते पर चलने वालों, ए मूसा के जलावतन ताजरों, ये बाजार सिमुन का बाजार है। सिमुन तुम्हारा मालिक है जिसने तुमको खुशहाल कर दिया है, तुम्हारे खानों को जायके से भर दिया है। आ जाओ उसकी तरफ, यही तुम्हारी भलाई है। उस दौरान अर्तुगरुल और उसके सिपाही भी आ जाते हैं वहाँ। धुंधार अर्तुगरुल से कहता है, इतनी बड़ी भीड़ में हम सुल्तान के जासूस को कैसे ढूंढेंगे भाई? अर्तुगरुल कहता है, अगर तुम्हारी आंखें तुम्हारे हामी को ना पहचान सके, तुम्हारा दिल तुम्हें और तुम्हारी ख्वाहिशात को ना समझ पाए तो समझ लो तुम जंग जीतने से पहले ही हार बैठे हो। अर्तुगरुल उसका जायजा लेते हुए आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ सलेबियों का वो अहम जासूस मौजूद था। वो गुस्से से अपने जासूस को कहता है कि अब उसकी शनाख्त अबराज नहीं है, उसका नाम सिमुन था जो कि हानिली बाजार का मालिक था। ये गलती जरूर उस्ताद आजम के आदमियों की होगी, उनको ये कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर दूसरा आदमी सिमुन को कहता है कि अब हम क्या करेंगे जनाब? तो सिमुन कहता है, सुल्तान के उस जासूस को पकड़ने की हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे और इसे मार देंगे। उधर वो जासूस कहता है, हानिली बाजार आज खुला है, सिमुन वहाँ हजारों आदमी होंगे, हम जासूस पर कैसे पहुँच सकेंगे? तो सिमुन कहता है, सुल्तान का जासूस यकीनन कोई काबिल एतमाद होगा, उसका बेहतरीन काम घुड़सवारी का होगा। तो वो आदमी कहता है, आपकी जानत का कोई जवाब नहीं सिमुन। फिर सिमुन कुर्सी पर मुस्कुराते हुए बैठ जाता है और उस आदमी को हुक्म जारी करता है, पूरी हानिली बाजार में जाल बिछा दो और उस जासूस को हमें किसी भी सूरत में पकड़ना है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उसके सिपाही बाजार में मौजूद थे। काफी सारे लोग एक जगह पर खड़े हुए थे। फिर अर्तुगरुल घोड़ों से नीचे उतरता है और आगे बढ़ता है। तब हानिली बाजार के दाखिली रास्ते से बाहर सिमुन आता है और कहता है, हमने बहुत सी मुश्किलें बर्दाश्त की हैं, हमारी जेबों को सोने के सिक्कों की तलाश है। मेरी बाजार के दरवाजे उन लोगों के लिए खुले हैं जिनके पास सोने के सिक्के हैं। आपको इस बाजार में कुस्तुनतुनिया से लेकर चीन तक बेहतरीन मसनूआत और चीज़ें मिलेंगी। आप ताजरों की हिफाजत हम करेंगे। ये सिमुन का बाजार है, उम्मीद है आप इस बाजार से खूब दौलत कमाएंगे। फिर इधर सारे लोग सिमुन जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। सिमुन कहता है, मेरी बहन मारिया आप लोगों के लिए तामों का एहतमाम करती है, आप लोग लजीज खानों से लुत्फ अंदोज होंगे। ये सब बातें अर्तुगरुल गौर से सुन रहा था। तो उसी दौरान दो आदमी अर्तुगरुल के पास आते हैं और कहते हैं, कई कबीले के अर्तुगरुल साहब, तो आप यहाँ बाजारों में भी घूमते हैं? अर्तुगरुल उसको जवाब देता है, बिल्कुल जाबदार कबीले के ओराल साहब, मैंने सुना था कि यहाँ बाजार के लोग बहादुरों को देखना चाहते हैं, इसलिए मैं यहाँ इस बाजार में अपने सिपाहियों के साथ आया हूँ।
تو اورال کہتا ہے کیا آپ اتنی دور سے صرف جانوروں کی کھالیں بیچنے آئے ہیں؟ یہ بیکار مال کوئی بھی نہیں لے گا۔ یہاں بازار میں لوگ چین سے لے کر ہندوستان سے بڑے بڑے قیمتی سامان لے کے آئے ہیں اور آپ یہ بدبودار کھالیں لے کے آئے ہیں۔ اس آدمی کو دیکھو، یہ ہر روز اتنی دولت کماتا ہے جتنی آپ نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی ہوگی، کیونکہ یہ آدمی تلوار کے بجائے اپنا دماغ کام پر لگاتا ہے۔ محتاط رہنا، ایسا نہ ہو کہ آپ انہیں مفت میں دے جائیں۔ ارطغرل کہتا ہے میں نے اپنی زندگی میں بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے میری تلوار کے نیچے پوری دولت دینے کو تیار تھے، لیکن آج تک کسی بہادر نے دولت پر قربان نہیں کیا اپنا ہتھیار۔ تو اورال کہتا ہے وہاں دیکھو ان لوگوں کو، ان میں سے کوئی شخص کسی جنگ یا ہتھیاروں میں دلچسپی نہیں رکھتا ہے، اور بھولیے گا نہیں میری بات، بہت محتاط رہنا ہے۔ یہ کہہ کر اورال چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف سلطان کے آدمی گات لگا کر ایک جگہ پر بیٹھے تھے کہ اس جاسوس کو پکڑا جائے۔ سیمون نے اسے بتایا تھا کہ وہ جاسوس شخص کسی صلیبی کے بیس میں ہوگا، تو وہ لوگ اسے گرا کر گرفتار کر لیتے ہیں۔ دوسری طرف دندار ارطغرل کو کہتا ہے یہ جگہ مجھے مناسب لگ رہی ہے بھائی۔ تو ارطغرل کہتا ہے چلو یہیں دکان لگا لیتے ہیں۔ پھر ارطغرل ارد گرد کا جائزہ لینے جاتا ہے۔ ترگد کو حکم دیتا ہے کہ تم ان گندم بیچنے والے تاجروں کو ڈھونڈو، اور یہ جگہ دندار کے حوالے کرتا ہے۔ دوسری طرف اورال سیمون کے پاس پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے اتنے سکوں کا آپ کیا کریں گے سیمون صاحب؟ سیمون کہتا ہے اچھا سوال کیا آپ نے اورال صاحب، اور کھڑے ہو کر سیمون کہتا ہے کیا صلاح الدین کوپیک سلطان کا نیا وزیر بن گیا ہے؟ اورال مسکراتے ہوئے کہتا ہے جی ہاں، آپ نے صحیح خبر سنی، سعدالدین کوپیک کے وزیر بننے سے اب میں محفوظ ہو گیا ہوں۔ سیمون کہتا ہے کونیا سے آنے والی تمام چیزوں کے ذمہ دار اب تم ہوگے، اور اب تم پہلے سے زیادہ کماؤ گے۔ اورال کہتا ہے اگر تم نے کچھ غلط نہیں کیا اور میرا ساتھ دیتے رہے تو تم مجھ سے بھی زیادہ کماؤ گے۔ پھر اچانک سیمون کو ارطغرل نظر آ جاتا ہے اور کہتا ہے یہ اتنا پر اعتماد نظر آنے والا آدمی کون ہے؟ اورال کہتا ہے سلیمان شاہ کا بیٹا ارطغرل، جنگ میں بہت ماہر اور بہادر ہے، یہاں 2 مردہ جانوروں کی کھالیں بیچنے آیا ہے۔ سیمون کہتا ہے پر مجھے لگتا ہے یہ کچھ اور ڈھونڈنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل چلا جاتا ہے اور ادھر ادھر چیزوں کا جائزہ لیتا ہے۔ پھر وہ دل میں اپنے رب سے دعا مانگتا ہے اور کہتا ہے یا رب میری مدد فرما، سلطان کے بھیجے جانے والے اس بہادر سے ملوا دے مجھے۔ اتنے میں ہی سیمون کے آدمی بند صندوق لے کے جاتے ہیں۔ اس صندوق میں سلطان کا وہ اہم جاسوس موجود ہوتا ہے جنہوں نے اس کو گھوڑے سے گرایا تھا۔ اس آدمی نے ارطغرل کو دیکھ لیا تھا مگر وہ بول نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کا منہ بندھا ہوا تھا۔ ارطغرل کو بھی ان آدمیوں پر شک ہو جاتا ہے اور یہاں اس طرح اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔